علماء اور ائمہ کا وقار کیسے بلند کیا جائے؟ ظاہر ہے کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ جب آقائے مدینہ سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو ایک گائیڈ لائن دی ہے، اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو ایک گائیڈ لائن دی ہے کہ ہم علماء، حفاظ، ائمہ کے مقام کو بتلا رہے ہیں، تو اس مقام کو اور اس وقار کو اور اس بلند منصب کو دنیا کے سامنے صرف مذاکرے کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ان کی ایک حیثیت، ایک مقام جو ہے مسلمہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ پہلے تو قرآن پاک کی آیت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے جو ڈرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ علماء جو ہے یہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، اور ان کا ایک مقام اور منصب اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ آقائے مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ حدیث ہم معصوم بچوں کی زبانوں سے سنتے رہتے ہیں، یہ حدیث 40 حدیثوں کے ذریعے سے امت کے اندر منتقل ہوتے رہتی ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دنیا کی اور آنے والی دنیا کی تمام مخلوقوں کو اور تمام انسانوں کو ایک پیغام اور ایک میسج دیا ہے، اور وہ میسج یہ ہے کہ اگر تمہیں اچھے انسانوں کی تلاش ہے تو تم کہاں جاؤ گے؟ مدارس میں جاؤ گے، مکاتب قرآنیہ میں جاؤ گے، آپ وہاں جاؤ گے ان درس گاہوں میں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ جہاں قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ کوئی بھی شخص قرآن سیکھتا ہے وہ تمام سیکھنے والے طالب علم میں، تمام اسٹوڈنٹ میں ایک امتیازی حیثیت حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر ٹیچنگ لائن میں، پڑھانے میں جتنے لوگ ہیں ان سب میں سب سے بہترین اگر کوئی ہے پڑھانے والا تو فرمایا کہ قرآن پاک کا پڑھانے والا ہے۔ اس سے بڑا اعزاز اور اکرام، اس سے بڑا وقار کیا ہونا چاہیے؟ لیکن حالات کا جائزہ جب ہم لیتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ خالق کی چاہت الگ ہے، خالق نے مسلمہ ایک حیثیت دی ہے، اور مخلوق جو ہے ان کے اس مقام اور منصب کو، ان کے اس وقار کو قبول نہیں کرتی ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ اکثریت لوگ تو اچھے ہیں، جو قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں وہ ان کی حیثیت کو تسلیم کر لیتے ہیں، کچھ جاہل ہے، کچھ مخالف ہیں، کسی کو کچھ اعتراض ہوتا ہے، وہ صرف علماء اور ائمہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ ائمہ اکرام کا منصب کیوں بلند ہے؟ ائمہ اکرام کو اصل میں ایسی اہم نسبت حاصل ہے کہ جو شاید کسی کو زندگی میں ایسی نسبت اور ایسی سنت حاصل ہوتی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو، حالات زندگی دیکھو، تو سب سے اہم سنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ انہوں نے زندگی بھر امامت فرمائی ہے، ہمیشہ مصلی پر قیادت فرمائی ہے، اور مصلی کے علاوہ پر پوری دنیا کی بھی، انسانیت کی بھی جو ہے قیادت فرمائی ہے۔ تو سب سے اہم منصب مصلی کا، مسجد میں نماز پڑھانے کا، امامت کا منصب، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو ان کے نقش قدم پر چلے گا، جو امام بنے گا، اسے کتنا بڑا مقام حاصل ہو رہا ہے۔ اتنا بڑا مقام کسی نے ایرے غیرے نے نہیں دیا ہے، دو جہاں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔
اگر آپ نبی کے چاہنے والے ہیں، اگر آپ نبی کے عاشق ہیں، آپ غلامان محمد کا دعویٰ کرتے ہیں، تو خدائے پاک کی قسم آپ کو زندگی میں کبھی بھی امام کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ امام کے مقام اور منصب کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام اور منصب دیا ہے کہ جب وہ مصلی پر جاتا ہے اور پچھلی صفوں میں چاہے اس کا باپ ہو، اس کا دادا ہو، اس کا نانا ہو، چاہے دنیا کے سربراہان مملکت ہوں، بڑے بڑے بادشاہ ہوں، عمرا ہوں، دنیا کے بڑے بڑے طاقتور انسان، بڑے بڑے ڈگریوں والے انسان، چاہے پیچھے کتنے بھی بڑے انسان ہو، جب یہ اللہ اکبر کہتا ہے تو انہیں جھکنا پڑتا ہے۔ یہ سجدے میں جب جاتا ہے تو انہیں سجدے میں جانا پڑتا ہے۔ اقتدا، امام کی اقتدا، بڑے سے بڑا آدمی یہ کہہ کر انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں یہ کمزور گھرانے سے آتے ہیں، غریب گھرانے سے آتے ہیں، یا ان کے علم کو میں نہیں مانتا ہوں۔ امامت پر اگر کوئی اس مصلی پر آ جاتا ہے تو سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے مقام اور منصب کو مسجد میں جس طریقے سے مسلمان قبول کرتا ہے، کاش کہ مسلمان مسجد کے باہر بھی امام کی اس حیثیت کو، اس مقام کو قبول کرے۔ آئیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حالات حاضرہ کا جائزہ لے کہ علماء اور ائمہ کو ہم نے ان کے وقار کو بلند کرنے کے لیے کبھی کبھی کوئی تحریک چلائی ہے، کوئی کام کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ اور یہ مقام کو، منصب کو جو ہے اپنوں کے اندر اور غیروں کے اندر کم کرنے والے، گھٹانے والے، یا انہیں بدنام کرنے والے، انہیں حقیر نگاہوں سے دیکھنے والے، یہ کہاں سے پیدا ہو گئے؟ یہ ماہ محرم کا مہینہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ یزیدیوں کی اولاد ہے جو علماء اور ائمہ کی مخالفت کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ خبیثوں اور کمینوں کی اولاد ہے، شیطان کی اولاد ہے جو علماء اور ائمہ کی جو ہے مخالفت کرتی ہے۔ انہیں سب گوارا ہے، ساری ڈگریاں تسلیم ہیں، اور سب کی عزت اور احترام کرنے کے لیے ان کے دل میں جگہ ہے، اور یہ چاہتے ہیں، لیکن چند مٹھی بھر انسان جو ہے ہمیشہ علماء اور ائمہ کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ ان کے مقام اور منصب کو گھٹیا سمجھتے ہیں۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔